بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں خالی ہاتھ دیکھ کر عجیب سا لگ رہا ہے، وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لمبے سفر پر جانے والے مسافروں کے ساتھ ہاتھ میں بریف کیس یا سفری بیگ کی موجودگی فیشن بن چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہیں سے کوئی اچھا سا بریف کیس یا بیگ خرید لو، یہ بوتلیں اس میں سما جائیں گی۔ اس کی وہ تجویز غلط نہیں تھی۔ اسی فلور پر ایسی ہنگامی ضرورت کی اشیاء سے بھری ہوئی ایک دکان موجود تھی۔ وہاں سے بریف کیس خرید کر میں نے سگریٹ کے کارٹن اور بوتلیں اسی میں جما لی۔ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں بے فکری سے فاضل وقت گزارنے کا وہ تجربہ بہت خوشگوار رہا۔ اپنی مختصر سی خریداری کے بعد میں آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا۔ ویرا ٹہلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ یہ کام میں نے جہاز کے لیے چھوڑا ہوا تھا، تم دیکھ ہی چکی ہوگے۔ دوران سفر سونا میرے لیے ناممکن ہوتا ہے، ایسے میں اسکاچ یا شیمپین کا گلاس اور ایک اچھا اخبار بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں، واقعات سے باخبر رہنے کے لیے اخبار ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے، اخبار میں اب کیا رکھا ہوگا؟ ابھی تک ہمیں کہیں بھی نہیں روکا گیا۔ امیگریشن والی نے بھی بلا اعتراض اخراج کی مہر لگا دی تھی۔ بعض اوقات یہ خوش فہمیاں خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ خبروں پر سرسری نظر ڈال لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ ہوٹل کا اخبار تو کھولے بغیر وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ویرا نے اخبار کا مطالعہ شروع کر دیا اور میں سگریٹ سلگا کر ایک مسافر جوڑے کے دو بچوں کی شرارتوں سے محظوظ ہونے لگا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے پرواہ چمکدار فرش پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد ہی پروازوں کی روانگی خود کار بورڈ میں تیزی سے تبدیلیاں نمودار ہوئیں۔ وہ سلسلہ ختم ہونے پر حروف اور ہند سے ساکت ہوئے تو آخری سفر میں سے نکل کر ہماری پرواز کا نمبر کافی اوپر جا چکا تھا۔ اس کے آگے سبز بلب جل بجھ رہا تھا اور متعلقہ خانے میں بورڈنگ شروع ہونے کی اطلاع درج تھی۔ ویرا بدستور اخبار چاٹنے میں منہمک تھی، لیکن اس وقت تک اس نے کسی خاص خبر کی موجودگی کا انکشاف نہیں کیا تھا۔ بورڈنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے ویرا کو ٹہوکا دے کر کہا، کیوں نہ یہاں کے بجائے جہاز میں ہی بیٹھا جائے؟ یہاں سے پوری طرح نکل جانے کا احساس ذرا قوی ہو جائے گا۔ کیا تمہارے ذہن میں پھر کوئی فطور سر ابھار رہا ہے؟ اس نے اخبار چھوڑ کر اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ فطور کی ابتدا ایوب آغا نے کی تھی، اسے تقویت تم نے دی ہے، میں نے کہا۔ اس نے بے پرواہی سے اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ یہ کس فطور کی بات کر رہے ہو؟ ایوب آغا اور پھر اول خان کے اسٹینوں نے مجھے امریکہ کے سفر سے گریز کا مشورہ دیا تھا اور ابھی تم خطرناک خوش فہمیوں کا ذکر کر رہی ہو۔ اخبار اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اخبار میں کوئی پرتشویش بات نہیں ہے، لیکن تم یہاں بے آرامی محسوس کر رہے ہو تو جہاز ہی میں چلتے ہیں، کیونکہ اس سرزمین سے اب ہمارا وہی آخری رابطہ رہ گیا ہے۔ ایک بار طیارے نے رن وے چھوڑ دیا تو یہاں کے سارے مسائل بھولی ہوئی کہانیوں میں بدل جائیں گے۔ میں نے جیب سے بورڈنگ کارڈ نکال کر اپنی پرواز کا گیٹ نمبر دیکھا اور پھر ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ یورپ اور امریکہ کے مشرقی ساحلوں کے درمیان طویل ٹرانس اٹلانٹک پروازوں کے لیے ان چھوٹے طیاروں کا تجارتی استعمال کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ کم طاقت والے انجنوں اور ایندھن کی ناکافی گنجائش ہونے کی وجہ سے ایسے جہاز بحر اوقیانوس میں بکھرے ہوئے غیر معروف اور چھوٹے جزائر پر بار بار اترے اور وہاں سے مزید ایندھن لیے بغیر امریکہ کی سرزمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے بورڈنگ کارڈز پر جہاز تک رسائی کے لیے جس گیٹ کا نمبر درج تھا، وہاں صرف ایک حسین اور مسکراتی ہوئی باوردی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے اپنے رنگ و روپ اور قامت و جسامت کو کچھ ایسے کرینے سے سنبھالا ہوا تھا کہ اسے لڑکی سے عورت تک کچھ بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اوپر دروازے پر لگے ہوئے الیکٹرانک بورڈ پر ورجن اٹلانٹک کی پرواز کی تفصیلات درج تھیں، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ یا قطار نہیں تھی، جس سے یہ گمان ہوتا کہ شاید ہم کسی چھوٹے جہاز سے پیرس، ایمسٹرڈیم یا فرینکفرٹ کی مختصر سی پرواز پر جا رہے ہوں۔ ہم دونوں کو اپنی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر اس عورت یا لڑکی کے پتلے پتلے اور گلابی مترنم ہونٹوں پر جمی ہوئی مسکراہٹ دعوت انگیز حد تک گہری ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر، اس نے میرے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے مترنم انگریزی میں کہا۔ میں نے احتیاطاً دونوں پاسپورٹ بھی ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، لیکن اس خاتون نے ہمارے پاسپورٹ چھونے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ بورڈنگ کارڈ دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولی، میں ورجن کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انگریزی میں کہا ہوا وہ فقرہ زو معنی بھی ہو سکتا تھا۔ فوراً ہی ویرا کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور اس نے قدرے حیرت سے کہا، ورجن
ورجن تو کیا تم ابھی تک غیر شادی شدہ ہو؟ خوش اخلاقی اور بے تکلفی کے درمیان ایک نازک سی حد فاضل ہوتی ہے اور روایت پرست انگریز اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ویرا کے سوال پر اس خاتون کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کی پیشہ ورانہ تربیت اس کی ذاتی پسند اور ناپسند پر غالب آ چکی تھی۔ اس نے نرمی اور شائستگی سے کہا، میں نہ صرف شادی شدہ ہوں بلکہ 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اپنی ایئر لائن کے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، کیونکہ یہاں میں اسی کی نمائندگی کرتی ہوں۔ اوہ کاش تم نے یہ وضاحت نہ کی ہوتی۔ خوش شکل اور زندہ دل لوگوں کا مہمان بن کر دل کو عجیب سی راحت ملتی ہے۔ ویسے بھی مہمان صرف مہمان ہوتا ہے، جلد یا بدیر آگے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر جس مہمان کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہو وہ بلائے جان کبھی نہیں بنتا، میں نے جلدی سے کہا۔ ویرا کے بونگے سوال کے نتیجے میں اس کے چہرے پر طاری ہونے والی خفت میرے مذاق سے کافور ہو گئی اور وہ شوخی سے بولی، میں ورجن اٹلانٹک کی زمینی میزبان ہوں۔ دوران پرواز مجھ سے بہتر لڑکیاں تم دونوں کی دیکھ بھال کریں گی۔ میری میزبانی کے شوق میں تم امریکہ جانے کی بجائے یہیں رکے رہ جاؤ گے۔ اس نے بورڈنگ کارڈز کا ایک حصہ پھاڑ کر بقیہ کارڈز ہماری طرف بڑھا دیے۔ میں تمہارے محفوظ اور خوشگوار سفر کی متمنی ہوں۔ وہ اس کا الوداعی فقرہ تھا جسے مکمل کرتے ہی وہ میرے شانوں کے پیچھے دیکھنے لگی۔ شاید اس پرواز کے کچھ اور مسافر گیٹ کی طرف آ رہے تھے۔ ہم دونوں گیٹ سے اندر گزر کر اس بند اور چوکور ٹیلی اسکوپنگ گینگ وے میں داخل ہو گئے جو لاؤنج کو براہ راست جہاز سے ملا رہا تھا۔ اچھے اداروں میں پبلک ڈیلنگ کے شعبوں میں کام کرنے والی عورتیں خود کو ہمیشہ اس طرح سنبھال کر رکھتی ہیں کہ کئی بچوں کی ماں ہو کر بھی دور سے لڑکیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس خمدار راستے میں کچھ دور بڑھ آنے کے بعد ویرا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی بکراتیت پر میں چڑ گیا۔ یہ ان کی اور ان کے آجروں کی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تب بھی انہیں پبلک ڈیلنگ سے ہٹا کر کسی ایسے کونے خدرے میں لگا دیا جاتا ہے جہاں وہ فائلوں اور کاغذوں کے انبار میں دفن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ مان لو کہ تم نے اس کی دل آزاری کی تھی۔ قریب سے اور غور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصی پختہ عمر کی عورت ہے۔ میں نے اسے اسی حقیقت کا احساس دلایا تھا، ورنہ وہ کسی دل پھینک لڑکی کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی اور مجھے زہر لگ رہی تھی۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ عورت کو اس کی صحیح عمر کا احساس دلانا گالی سے کام نہیں ہوتا۔ تم اس طرح اس کی وکالت کر رہے ہو جیسے اس سے تمہاری پرانی آشنائی رہی ہو۔ سچ بولنے کے لیے کسی تعلق یا آشنائی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے کب جھوٹ بولا؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ عورت کو اس کی صحیح عمر کا احساس دلانا گالی سے کام نہیں ہوتا۔ بلا وجہ مجھے جھوٹ بولنے اور منافقت سے کام لینے کی ترغیب دے رہے ہو۔ تمہارا خالی پیٹ بھر چکا ہے، اس لیے اب تمہاری کھوپڑی چل پڑی ہے، تمہارے منہ لگنا بیکار ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لو کہ لوگوں سے اس طرح الجھ کر تم پرواز پر خود کو غیر ضروری طور پر نمایاں کر لو گی۔ پرواز شروع ہوگی تو دیکھا جائے گا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت ہم زمین پر ہیں، زمین کی اور زمین والیوں کی بات کرو۔ وہ 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی تم سے 2-4 برس چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے چڑھایا۔ ضرور آ رہی ہوگی، یہاں بے توقیر گھرانوں کی اوباش اور خود سر لڑکیاں 14-15 برس کی عمر میں بھی اتنے بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ بچوں کی تعداد کو عمر کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ تمہاری وہ ڈارلنگ چہرے سے چڑیل نظر آ رہی تھی، تم بلا وجہ اسے حور قرار دینے پر تلے ہوئے ہو۔ اس نے بات کو ایک بالکل نیا رنگ دے دیا تھا۔ بحث کے معاملے میں اس نے انتہائی جناتی دماغ پایا تھا۔ کسی بات پر اٹک جاتی تھی تو ہر لفظ کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا مفہوم پیدا کر لیتی تھی اور مخاطب کو زچ کر دیتی تھی۔ بحث میں ہار ماننا اس کی سرشست میں ہی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ گینگ وے کے آخری سرے سے جڑے ہوئے جہاز کے دروازے پر بھی ایک ایئر ہوسٹس اپنے مرد ساتھی کے ہمراہ مسافروں کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ مسکراہٹوں کے تبادلے اور نشستوں کے بارے میں رسمی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد میں آگے بڑھا تو کچن میں لندن بلکہ برطانیہ کے متعدد اخبارات اور رسائل سے سجی ہوئی ٹرالیاں نظر آئیں۔ مجھے اس طرف متوجہ پاتے ہی لڑکی نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے 2 اخبار اٹھا لیے۔ دوسرا اخبار اٹھاتے ہی میری نگاہ سن پر پڑی جو پہلے اخبار کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کی سرخی سنسنی خیز اور دلچسپ تھی۔ میں نے ایک اخبار چھوڑ کر سن اٹھا لیا۔ راہداری کی طرف مڑتے ہوئے میری اور ویرا کی نظریں چار ہوئیں تو اس کی آنکھیں کسی انجانی مسرت سے دمک رہی تھیں۔ شاید اس نے بھی سن کی شہ سرخی دیکھ لی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سن نے لندن کی جس خبر کو اپنی سرخی کی زینت بنایا تھا، اس سے شہر کے دوسرے اخبارات کیوں محروم رہے تھے۔ ویرا نے ایئرپورٹ کے بک اسٹال سے جو اخبار خریدا تھا، اس میں مذکورہ خبر کے بارے میں کوئی موہوم ترین اشارہ تک نہیں تھا۔ اس وقت پرواز کا اعلان ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہم دونوں جہاز میں قدم رکھنے والے پہلے مسافر نہیں تھے۔
تھے۔ ہم سے پہلے کئی اور محتاط مسافر جہاز میں قدم رنجا فرما چکے تھے اور اس وقت وسیع و عریض کیبن میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جہاز کے سفر میں درمیانی نشستیں کبھی بھی میری پسندیدہ نہیں رہیں۔ کھڑکی کے ساتھ والی نشست میری پہلی ترجیح ہوتی ہے کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ ایک اجنبی سے مفاہمت کی مجبوری درپیش ہوتی ہے۔ ہم نے مقررہ وقت پر بلکہ روایتی مفہوم میں قبل از وقت بورڈنگ کاؤنٹر سے رجوع کیا تھا۔ ہمیں اپنی پسند کی نشستیں کسی حیل و حجت کے بغیر مل گئی تھی۔ ویرا مجھ سے پہلے کھڑکی سے ملی ہوئی نشست پر براجمان ہو گئی۔ میں راہداری والے سرے پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے بیٹھتے ویرا نے میرے ہاتھ سے سن چھین لیا۔ سرخ BMW میں خون آلود لاش، چھوٹے موٹے الفاظ پر مشتمل سن کی وہ سرخی دوسرے تمام ذیلی خبروں کو نگل گئی تھی۔ بظاہر وہ اسی خبر کا ضمیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ کمال ہے، دوسرے اخباروں میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ خبر دیر سے ملی ہوگی، اس نے اخبار کی لو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا۔ یہ سن کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ صبح کی پہلی اشاعت میں سن بھی اس خبر سے محروم رہا ہوگا۔ آواز دھیمی رکھو، میں نے اس کا بازو دبا کر اضطراری لہجے میں کہا۔ اس خبر میں ہماری غیر معمولی دلچسپی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرائی، پھر بولی، فکر مت کرو، اس وقت پورا جہاز خالی ہے اور پھر ہم اردو میں باتیں کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم کسی خطرے کے بغیر جہاز میں آ گئے ہیں تو ذرا سی دیر میں یہاں سے پرواز بھی کر جائیں گے۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا، مگر پھر سگریٹ کا پیکٹ ٹٹول کر خالی ہی لوٹ آیا۔ سگریٹ پینے کی شدید طلب کے باوجود میں بے بس تھا کیونکہ رکے ہوئے طیارے میں تمباکو نوشی پر سخت پابندی ہوتی ہے۔ چند ثانیوں بعد ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر سن میری گود میں ڈال دیا اور فکر امیز لہجے میں بولی، یہ بالکل ابتدائی خبر ہے۔ لاش کے لباس میں سے برآمد ہونے والے شناختی کاغذات سے اس کے اصل نام کا سراغ ملا ہے اور خبر میں اسی حوالے سے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا تبصرہ جاری رہا مگر میں اسے بھول کر خبر پڑھنے میں منہمک رہا۔ لاش کا سراغ لگانے کا سہرا لندن پولیس کے ایک تربیت یافتہ کتے کے سر تھا، جسے ساتھ لے کر ایک سپاہی شہر کی متعدد پارکنگ لاٹس کا گشت کرنے کے بعد یوسٹن اسٹیشن پہنچا تھا۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر شہر کی پارکنگ لاٹس میں کی جانے والی مجرمانہ کارروائیوں کا سراغ لگانے کے لیے وہ گشت لندن پولیس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔ کیری نامی کتا یوسٹن پر کار سے اترتے ہی بے چین ہو گیا اور مخصوص گراہٹوں کے ساتھ ایک طرف جانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اس کی مائیت میں سپاہی سرخ BMW تک پہنچا تو کتے نے ڈگی کو سونگ کر اتنی اونچی آواز میں بھونکنا شروع کر دیا کہ اسے قابو رکھنا دشوار ہو گیا۔ وائرلیس پر قریبی گشتی گاڑی کو موقع پر طلب کر کے BMW کو نگرانی میں لے لیا گیا۔ گاڑی کے مالک کا سراغ لگانے کے لیے اسٹیشن کے پیجنگ سسٹم پر بار بار اعلانات نشر کرائے گئے۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو ایک مجسٹریٹ اور چند معزز شہریوں کی موجودگی میں مقامی رجسٹریشن نمبر والی اس BMW کی ڈگی کھولی گئی، جس میں ایک صحت مند اطالوی نوجوان کی مڑی توڑی لاش موجود تھی۔ لاش کی کنپٹی پر کسی شدید اور خون آلود ضرب کا نشان موجود تھا اور دل میں مڑی ہوئی پتلی اور دوہری دھار کا ایک چاقو پیوست تھا۔ کاغذات کی بنا پر معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا نام راما کا روزینی ہے۔ اخبارات کے کرائم رپورٹروں کے لیے وہ نیا نام نہیں تھا۔ مافیا کے ڈان روزینی کا بیٹا اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہا تھا اور آئے دن لڑائی جھگڑے کی خبروں میں جگہ پاتا رہتا تھا۔ لندن کی سرزمین پر سسلی کے ایک خود سر اور طاقتور ڈان کے بیٹے کا شفاقانہ قتل ہر شخص کے لیے ایک بھیانک سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ راما کا کیوں مارا گیا تھا؟ اس کے قاتل کون تھے؟ گیتا اور جیمز پنڈت کے خون کی سرخی دھندلانے بھی نہ پائی تھی کہ راما کا کی لاش سامنے آ گئی تھی۔ خبر اور اخباری تبصرے کے آخر میں سن نے اپنے قارئین کو سسپینس اور بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے ایسی سطریں جمائی تھی جو لرزہ خیز تھی۔ کیا سسلی کی مافیا اپنے ڈان کے بیٹے کے قتل پر خاموش رہے گی؟ ایسا تو نہیں کہ لندن کی پرسکون فضاؤں میں زبردست کشت و خون کی دھند منڈلا رہی ہو۔ میں نے اخبار موڑ کر اگلی نشست کی پشت گاہ سے لگے ہوئے تھیلے میں ڈال دیا۔ اچھا ہوا کہ چلتے چلتے یہ خبر بھی سامنے آ گئی۔ اس خبر کا امریکی اخبارات میں جگہ پانا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر ویرا نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، یہ کوئی عام قتل نہیں تھا۔ مافیا کے بڑوں کو چھینک بھی آ جائے تو یہ عالمی خبر بن جاتی ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ وہ کئی دن تک بند ڈگی میں سڑنے سے
بچ گیا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ آج کل یہاں کا موسم اچھا ہے، مرنے والے کئی دنوں تک اپنی تازگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بیوی نے یہ خبر سکون بلکہ خوشی سے پڑھی ہوگی۔ اپنے شوہر کی انگریزی سے نابلد معلوم ہوتی ہے، اسے انگریزی کی ذرا بھی شدھ بدھ ہوتی تو میں تمہارا بدلہ لینے کے لیے اس دانہ ڈالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ ویرا مجھے گھورنے لگی۔ بدلے کا نام نہ لو، میں تمہاری ان حرکتوں سے خوب واقف ہوں۔ جہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہو پھسل جاتے ہو، بس میرے سامنے تمہاری انا بلند ہونے لگتی ہے، ورنہ ہر حسین و جمیل لڑکی کے سامنے تم ناک رگڑنے پر بھی آمادہ رہتے ہو۔ فضول الزام تراشی مت کرو، میں نے بگڑ کر کہا۔ میں کبھی بھی عورتوں کا ایسا رسیہ نہیں رہا، یہ تمہارے اپنے دل کا چور ہے جو تمہیں میرے بارے میں خرافات بکنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ بس ناظرینوں کے سامنے ناک رگڑنے کا ذکر سنتے ہی تنک گئے۔ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولی، اور پھر جمال پرستی کا دعویٰ کرتے ہو؟ ذرا اپنی اردو شاعری پڑھو۔ حسینوں کی گالیاں اور جوتیاں کھا کے بھی شاعر خوش بلکہ نازا نظر آتے ہیں۔ تمہارے کوئی مشہور شاعر تو ایک میجبی کے چوکیدار سے ہی پٹ کر خوش ہوتے پھرتے تھے کہ اس نے نہ صحیح اس کے چوکیدار نے ان کو مار داڑ کے اعزاز سے نوازا تھا۔ تم نے ناشتے میں زیادہ پرخوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے معدے کی زہریلی گیسیں تمہارے کمزور ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اردو شاعری میں کہیں بھی راہ چلتی عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ شاعروں نے جو کچھ کہا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ویرا نے میری بات کاٹ دی۔ جوتی محبوب کے ہاتھ میں ہو تو چمڑے کے بجائے مخمل کی بن جاتی ہے۔ اس کے چوکیدار کا ڈنڈا چھوئی موئی کی لچکدار شاخ کا روپ دار لیتا ہے۔ یہ اسرار و رموز تو بس تم اور تمہارے شاعر ہی جانتے ہیں۔ مجھ جیسی عملی عورت خواب و خیال کی ان دیوانگیوں کو کہاں سمجھ سکتی ہے؟ یہ غنیمت ہوا کہ ہم لندن سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں رکے رہتے تو میں تمہیں راما کا روزینی کی بیوہ کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑنے سے کہاں تک روک سکتی تھی۔ اب اپنی زبان کو لگام دو، میں نے خشک لہجے میں اسے لتاڑا۔ جہاز میں مسافروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ لوگ اردو سمجھے یا نہ سمجھے، تمہاری زبان سے مرنے والے کا نام سن کر کوئی نہ کوئی چونک سکتا ہے۔ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگ ایسے مقامی جرائم میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ فضائی سفر کے دوران میں انہی پر مغز زنی کرتے رہیں۔ تمہارا مشورہ مناسب ہے، ویرا نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ اس کے لیے مرنے والے کے الفاظ ہی مناسب ہیں۔ اب تم میری زبان سے اس کا نام نہیں سنو گے، نام ہی نہیں تم اس کا ذکر بھی نہیں کرو گی، میں نے بنا کر کہا۔ خوب زبردستی ہے، خود اس کی بیوہ کو دانہ ڈالنے کے ارادے بن رہے ہو اور مجھے زبان تک کھولنے کی آزادی نہیں دے رہے۔ یاد رکھو یہ سراسر ظلم ہے، اور ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وہ واضح طور پر میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہنم میں جاؤ، یہ کہہ کر میں نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے ویرا پر باقاعدہ تاؤ آنے لگا تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں اکیلی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ ویرا نے فوراً ہی احتجاج کر ڈالا۔ پھر جسے چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مرنے والا خوشی سے میرے ساتھ جہنم میں جا سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب لے دے کر تم ہی رہ جاتے ہو۔ اس وقت ویرا پر بولتے رہنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ میرا جواب کی منتظر رہی۔ مجھے خاموش پا کر اس کی زبان دوبارہ چل پڑی۔ اس وقت ہم دونوں ایک کشتی بلکہ ایک جہاز کے سوار ہیں، دونوں کی منزل بھی ایک ہی ہے۔ یہ پرواز صحیح سلامت نیو جرسی کے ایئرپورٹ پر اتر گئی تو نیو یارک، اور راستے میں طیارہ پھٹ کر گر پڑا تو دونوں براہ راست جہنم میں جائیں گے۔ میں اکیلی کہیں نہیں جاؤں گی۔ خدا کا خوف کرو، ایسی بدشگونی کی باتیں نہ کرو۔ یہ نہ بھولو کہ تمہاری کالی زبان کئی 100 مسافروں کی جان لے سکتی ہے، میں نے ہلکی سی پھریری لے کر کہا۔ وہ ہنس پڑی اور مجھے زبان دکھا کر بولی، میری زبان کالی نہیں گلابی ہے۔ اگر اس وقت تم اس قدر توہم پرستی پہ مبتلا ہو چکے ہو تو میری بد دعا ہے کہ یہ جہاز بحر اوقیانوس پار کرتے ہوئے برامودا ٹرائی اینگل کے طلسم میں گر کر نیست و نابود ہو جائے۔ اب خاموش رہو، مجھے اشتعال مات دلاؤ ورنہ تماشا بن جائے گا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ ڈالا۔ تم دیکھ لینا کہ میری پرخلوص دعا کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم خیریت سے نیو یارک پہنچ جائیں گے۔ اس محفوظ سفر کا سبب یہ ہوگا کہ میری زبان کالی نہیں لال گلابی ہے۔ اس کی بد دعائیں نہیں، صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر میں خاموش رہا۔ میری کسی بھی بات میں سے بات نکال کر وہ کسی نئی بحث کا آغاز کر سکتی تھی۔ بہتری اسی میں تھی کہ میں اپنی زبان بند رکھوں۔ عورت اگر میری جیسی ہو تو زندگی ایک حسین خواب ثابت ہوتی ہے۔ مرد کو مقتول کی بیوہ جیسی کمینی عورت ٹکرا جائے تو ساری عمر ایک دردناک عذاب میں گزرتی ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب کس کو سنا رہی ہو؟ کسی کو بھی نہیں۔ اونچی آواز میں سوچ کر
اپنا دل خوش کر رہی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہاں سے کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤں؟ ایسی غلطی نہ کرنا، وہ جلدی سے بولی۔ جہاز کا عملہ پورے حسن اخلاق سے تمہیں واپس اسی جگہ پہنچا دے گا۔ طیارہ فضا میں بلند ہونے تک مسافروں کو ایسی عدل بدل کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض مسافر آخری وقت پر ہانپتے کانپتے جہاز میں پہنچتے ہیں اور اپنی جگہ کسی اور کو براجمان پا کر چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت غصہ دکھا کر ویرا سے جیتنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر سکون رہا، پھر ویرا کی دھیمی دھیمی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترنے لگی۔ اس بار بھی اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ ایک طرف کوئی اس کے شوہر کی کنپٹی پر تمنچا مار کر اسے بے ہوش کر رہا تھا اور وہ اپنے آشنا کی باہوں میں مدہوش ہوئی جا رہی تھی۔ خوب رو مگر صورت حرام عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اجنبی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو دانا ڈالنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ گیلی دلدل میں بویا جانے والا ہر بیج آخر گل سڑ کر برباد ہو جاتا ہے۔ چند ثانیوں تک میں وہ سب سنتا رہا، پھر اپنی قوت ارادی کے سہارے میں نے اپنی پوری توجہ اخبار کے اس صفحے پر مرکوز کر دی جس پر برطانیہ کے شاہی خاندان کی عورتوں کی بے وفائیوں پر ایک مضمون موجود تھا۔ ویرا کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے مگر میں اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ میں وہ دلچسپ رنگین اور سنسنی خیز مضمون پڑھ کر فارغ ہوا تو ویرا اپنی بے نتیجہ خود کلامی سے اکتا کر خاموش ہو چکی تھی۔ میں اسے سن کے مضمون کے کچھ منتخب اقتباسات سنانے لگا اس کا موڈ بدل سکے۔ آج شہزادی ڈیانا مکافات عمل سے دوچار ہو کر اس دنیا سے بہت دور جا چکی ہے، لیکن اس کی پراسرار اور حادثاتی موت سے برسوں پہلے ویرا نے ورجن اٹلانٹک کے اس جہاز میں بیٹھے بیٹھے فل بدی کچھ ایسی باتیں کہہ دی تھی جو آج بھی اٹال محسوس ہوتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادی ڈیانا نے شہزادہ چارلس کی بے وفائیوں اور بے اعتنائیوں کا انتقام لینے کے لیے شاہی خاندان اور روایات سے بغاوت کر کے عام مردوں سے پینگے بڑھانے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ اسے مقبولیت کی انتہا پر پہنچا دے گا۔ وہ ہر مرد کے خوابوں کی شہزادی بن جائے گی۔ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کسی دن وہ اچانک ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی رومان پرور خواب گاہوں میں لے جائے گی، سبب کچھ بھی رہا ہو۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تاریخ عالم کی مقبول ترین بے راہ رو شہزادی تھی۔ سگریٹ پینے کی خواہش میرے دل میں رفتہ رفتہ اتنا زور پکڑ گئی کہ جہاز مجھے ایک قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ لاؤنج کی آزاد فضا کے مقابلے میں ویرا بھی وہاں زیادہ خوش نہیں تھی۔ خدا کر کے بورڈنگ مکمل ہوئی۔ وقت پورا ہوتے ہی گینگ وے دروازے سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دروازہ بند اور پھر لاک ہوتے دیکھا۔ کیبن کے پرسکون ماحول میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ راہداریوں میں باوردی عملے کے اراکین متحرک نظر آنے لگے۔ پیجنگ سسٹم پر پرواز اور تحفظ کے بارے میں روایتی اور رسمی اعلانات ہونے لگے۔ یک بیک میری نگاہوں میں 4 چہرے مجسم ہو گئے جو سب بے جان اور بگڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں اس سرزمین پر خاصے کشت و خون میں ملوث رہے تھے۔ گیتا ہمارے ہاتھوں قتل نہیں ہوئی مگر وہ ہماری ہی وجہ سے جیمز پنڈت کی گولی کا نشانہ بنی تھی۔ جیمز پنڈت، رمیش اگروال اور راما کا روزینی براہ راست ہمارے مقتول تھے۔ لندن پولیس اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ پوری سرگرمی سے ان کے قاتلوں کو تلاش کر رہی تھی اور ہم دونوں اطمینان سے اس طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ رن وے پر حرکت میں آ چکا تھا۔ سرے پر پہنچ کر وہ تیزی سے رفتار پکڑتا اور پھر اس کے پہیے پل بھر میں اس زمین سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتے جہاں کا قانون ہمارا متلاشی تھا۔ بظاہر ہم دونوں کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم نے اپنے مخالفوں کو بہت کامیابی کے ساتھ جل دے کر اس سفر کی راہ ہموار کی تھی، مگر میں پھر بھی اپنے وجود میں سنسنی اور بے نام سے خوف کی لہریں سرایت کرتی محسوس کر رہا تھا۔ رن وے کے آخری سرے پر کنٹرول ٹاور سے اجازت ملنے کے انتظار میں طیارہ ذرا سی دیر کے لیے رکا رہا، پھر ایک لطیف جھٹکے کے ساتھ پوری قوت سے آگے دوڑ پڑا۔ میری کمر پوری طرح پشت گاہ سے ٹک گئی۔ زمین پر دوڑتے ہوئے مشینی افرید کی رفتار لمحہ بے لمحہ بڑھتی رہی، پھر اچانک اس کا اگلا حصہ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ویرا پرجوش انداز میں میرا ہاتھ دبانے لگی۔ اس وقت لندن کی فضاؤں سے گہرے سرمئی بادل اتنے نیچے آئے ہوئے تھے کہ زمین چھوڑنے کے چند سیکنڈ بعد ہی ہمارا طیارہ ان ہلکی باری بدلیوں میں سے گزرنے لگا۔ وہ کیفیت ذرا سی دیر قائم رہی۔ ٹن کی آواز کے ساتھ تمباکو نوشی کی ممانت کے روشن حروف یک لخت معدوم ہو گئے تھے۔ ممنوعہ نشستوں کے سوا جہاز کے بیشتر حصوں میں متعدد مسافروں نے سگریٹیں سلگانی شروع کر دی۔ میری جلائی ہوئی سگریٹ ویرا نے اچک لی اور میں پیکٹ میں سے نئی سگریٹ کا انتخاب کرنے لگا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔